خان صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مذاکرات اس سے ہونے چاہیے جس کے پاس اختیار بھی ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اختیار کے بارے میں کل عرفان صدیقی نے خود کہا ہے کہ جناب ہم سے وہ مطالبہ کریں جس کا ہمارے پاس اختیار بھی ہو۔ بھائی اگر آپ کے پاس اختیار اتنا نہیں ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کو خان صاحب سے ملاقات کرا دیں تو مجھے بتائیں تو تم کٹھ پتلی پھر اردلی بیٹھے کس لیے ہو؟ ریزائن کرو نا۔ کیوں آپ نے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جعلی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کے اپنے کرپٹ الیکشن کمیشن کا جو عملہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، جو ریٹرننگ آفیسرز کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے ذریعے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں آ کر کے آپ مسلط ہو گئے ہیں، تو آپ گھروں میں جاؤ۔ لیکن خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کے پاس سمپل دو مطالبات رکھ دیے، 9 مئی اور 26 نومبر کا آپ آڈٹ کرا دیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور نمبر 2 آپ سیاسی قیدیوں کو رہائی دے دیں۔ اور اگر اتنی معصومانہ دو مطالبات کے اوپر بھی یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے یا آگے نہیں چل سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کرپٹ نظام کا خاتمہ ہوگا اور بالآخر جمہوریت کی بحالی ہوگی، جو حقیقی نمائندے اور حقیقی ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے، جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں، وہ آگے آئیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے اس لیے میں محتاط انداز سے بات کروں گا، ایک بات واضح اور طے ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے، صرف پاکستان کے قانون اور آئین کا نہیں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ خود مدعی، مستغیث، گواہ، جج، جیوری اور ایگزیکیوٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس کیس میں 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، 9 مئی کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پشاور کی دہشت گردی کی عدالت نے، ٹی سی نے، ان تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ سرگودا کے ججز نے ان تمام ملزمان کو، میاں والی اور سرگودا کو بری کر دیا، اور اسی طرح باقی بھی بہت سارے کیسز میں آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں یہ پیش کر سکے، اور جن لوگوں کو وہاں بری کر دیا گیا ان کو یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق سزائیں دے دی گئیں۔